وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالمعزز سامعین مولانا حسنان صاحب پروفیسر صاحب جن کے حکم پر جب حاضری ہوئی، یہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ امت محمدیہ کے لیے کتنا اہم اور خاص مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے ہم پر روزہ فرض فرمایا. اس آیت کریمہ میں تین باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی. پہلی بات یہ ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے. اتنی بات کہہ دینا اللہ رب العزت کا یہ ہمارے لیے کافی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک دوسرا احسان کیا فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے تھے اسی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے. یعنی اس ایک جملے سے فائدہ کیا ہوا کہ ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس سے ہمیں زیادہ پریشانی ہوگی، یا کوئی زیادہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم پریشان ہو جائیں گے، بلکہ ہم سے جو پہلی امتیں گزر چکی ہیں وہ یہ عمل کر چکے ہیں. تو جب انہوں نے یہ عمل کیا ہوا ہے تو ہمارے لیے بھی زیادہ مشقت والی بات نہیں ہے. بالکل اسی طرح کہ ہم کسی کو ایک کام کرنا ہو جب دیکھ لیں تو ہمارے لیے اس کام میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. اگر وہ کام ہم نے نہ دیکھا ہو تو اس میں کچھ نہ کچھ مشکل رہتی ہے، مخفی رہتی ہے، وہ چیز ہمیں پریشان کرتی ہے. لیکن اللہ نے ہمارے لیے یہ احسان فرما دیا کہ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، صرف تمہارے لیے اعزاز ہے. اس مہینے میں رمضان میں روزوں میں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر انعامات دوسری امتوں سے زیادہ ہوں. تو تیسری بات جو فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا ذمہ میرے، اس کا اجر و ثواب میرے ذمہ ہے، اس کا اجر میں عطا کروں گا. صوفیہ کرام روزہ کے متعلق اس کے فلسفے کے متعلق فرماتے ہیں کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم دوسرا روح. جسم کے لیے جس طرح کھانا پینا، اس میں مختلف غذائیں ہیں، پینے کے لیے مختلف مشروبات ہیں، یہ چیزیں جس طرح جسم کے لیے ضروری ہیں اسی طرح روح کے لیے عبادات نہایت ضروری ہیں. وہ پورا سال ہم عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور دیگر نوافل ہیں، یا ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری عبادات ہیں. لیکن سال میں ایک مہینہ اللہ رب العزت نے روزوں کا رکھا کہ جو پورے سال ہم سے خطائیں ہوئی، ہماری روح ان گناہوں کے بوجھ تلے آ گئی، ان میں بہت سی لفظیں ہماری روح کے ساتھ چپٹ گئی. تو روزہ اللہ نے ہمیں عطا کیا اپنی اس روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے کہ ہم اپنی روح کو اس روزہ کے ذریعے سے پاکیزہ کریں. مختلف روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور باقی عبادات میں، یعنی میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ روزہ اور باقی عبادات میں فرق یہ ہے کہ باقی جو عبادات ہیں اس میں ریاکاری آ سکتی ہے، جھنابہ آ سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہے. فرق کیسے ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتے پڑھتے ساتھ دوسرا آدمی بیٹھا ہے یا پیچھے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ذہن میں خیال آ جاتا ہے
تو مجھے فلاں فلاں دیکھ رہا ہے تو میں ذرا اپنی رتیں لمبی کر دوں، ذرا تھوڑا سا اچھے طریقے سے نماز ادا کروں، تاکہ وہ دیکھنے والا کہے کہ یار یہ کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، میری تعریف کرے۔ یا صدقہ خیرات کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک میں دکھلاوا آئے، ویسے ایک مثال کر رہا ہوں کہ یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ میں اتنے پیسے دے رہا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بڑا غنی ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو روزہ رکھے گا یا تو وہ چھپ کے کھا پی لے گا، اگر وہ چھپ کے کھا پی لے گا تو اس کا روزہ ہی نہیں رہا، اگر وہ نہیں کھاتا پیتا تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے عبادت کرنے والا ہے۔ تو جب وہ خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرنے والا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے انعامات سے نوازیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب آج کل تو خیر اتنا موسم میں کافی تبدیلی آ گئی، 2-4 سال پہلے اگر ہم دیکھتے تو اس میں ہمیں زیادہ خوشی محسوس ہوتی تھی افطاری کے وقت، کہ سارا دن گرمی کی شدت، پیاس خاص طور پر جو ہمیں ستاتی تھی، تو ہم جلدی جلدی پانی پیتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی اور ہم افطاری کر رہے ہیں، اور وہ خوشی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی جو سب سے بڑی خوشی ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے اللہ رب العزت سے ملاقات کرتے ہوئے اس روزے کا ہم بدلہ پائیں گے، اللہ سے اس روزے کا اجر پائیں گے۔ تو اب اس چیز کے اندر دو باتیں ہیں، اللہ کے سامنے ہم نے جب پیش ہونا ہے، اللہ سے ہم نے اس روزے کا بدلہ لینا ہے، تو ہمارے اندر اس روزے کی پوری صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ جس طرح روزے دار کے لیے اللہ رب العزت نے انعامات رکھے ہیں، اسی طرح ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی لغویات سے نہیں بچتا، فضول گوئی سے نہیں بچتا، فضول کاموں سے نہیں بچتا، تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تو ساتھ یہ بھی باتیں ہیں، تو جب ہم اپنا روزہ اس طرح کا لے کر جائیں گے جس میں لغویات ہوں گی، فضول کام ہوں گے، فضول گوئی ہوگی، یہ ایسا ہم جب روزہ اللہ کے سامنے لے کر جائیں گے تو پھر ہمیں کیا ملے گا سوائے پشیمانی کے، شرمندگی کے، اور ہمیں کیا وہاں پہ حاصل ہوگا؟ اللہ رب العزت اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمیں انعامات سے نواز رہے ہیں، تو پھر اس کے خلاف کام کرنے پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر یا جس مہینے میں یا جس وقت میں اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ انعامات سے نوازتے ہیں، مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا 700 گنا یا ایک روایت میں بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں۔ یا مسجد حرام میں نماز پڑھیں تو ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیلۃ القدر کی ایک رات تو عام راتوں کی طرح ہے، لیکن ایک رات کا ثواب کیا ہے؟ 1000 راتوں سے بہتر۔ تو اگر اللہ رب العزت ان وقتوں میں یا ان جگہوں پر ہمیں انعامات سے نواز رہے ہیں، تو ان راتوں میں، ان جگہوں پر، ان ایام میں چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی بھی کیفیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ جہاں پر اللہ رب العزت ہمیں نواز رہے ہیں وہاں پر گرفت بھی ساتھ ہے، دونوں چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، کیا ہم تیری عبادت نہیں کرتے؟ ہم تیری عبادت کے لیے کم ہیں؟ انسان کو پیدا کیا، یہ دنیا میں جا کر خون ریزی کرے گا، ایک دوسرے کو قتل کرے گا، تیری نافرمانی کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ میں تو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا، انسان کے اندر 2 مادے رکھ دیے، نیکی کا بھی اور برائی کا بھی۔ فرشتے ایسی مخلوق ہیں کہ اللہ رب العزت نے برائی کا یا نافرمانی کا مادہ ہی اس میں نہیں رکھا، تو جب ان میں
نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے تو وہ گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ انسان کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا، کچھ نہ کچھ اختیار انسان کو دیا، کچھ اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ آخر میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ اس کی دو مثالیں، پہلی مثال حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ ان سے گناہ سرزد ہو گئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، میرے اوپر حد جاری فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روح انور ان سے پھیر لیا، پھر وہ دوسری جانب سے آئے، پھر یہی عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روح انور پھر پھیر لیا، تیسری مرتبہ انہوں نے پھر آگے عرض کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روح انور ان سے پھیر لیا۔ اب جب چوتھی مرتبہ انہوں نے آ کر پھر اقرار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے اوپر حد جاری فرما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ فوراً اس کے اوپر حد جاری کر دیا، فرمایا کہ ماعز تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، تم کیا بات کر رہے ہو، کیا تم ہوش میں ہو؟ فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں ہوش میں ہوں اور مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میرے اوپر حد جاری فرما۔ اب حد جاری ہو گئی، حد کیا تھی؟ زنا ان سے سرزد ہوا، اس کی حد کیا تھی؟ انہیں سنسار کیا جائے۔ تو جب انہیں سنسار کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اس بات کا اثر کافی دن تک رہا۔ ماعز نے ایسی توبہ کی کہ اللہ رب العزت اگر آدھی دنیا پر ان کی توبہ تقسیم کر دیتے تو سب کی بخشش ہو جاتی، ایسی توبہ انہوں نے۔ تو یہ کیا توبہ کیا تھی؟ تقویٰ تھا، اللہ کا خوف دل میں تھا، ڈر تھا اللہ کا، اس ڈر کی وجہ سے، اس تقویٰ کی وجہ سے ایسی توبہ کی کہ اللہ رب العزت نے انہیں اس مقام تک پہنچا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب امیر المؤمنین بنے، خلیفہ بنے، تو آپ رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کو چکر لگایا کرتے کہ میری رعایا کے اندر کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی پریشانی میں تو نہیں، اسی طرح چکر لگا رہے ہیں تو عورت کہہ رہی ہے کہ بیٹی مجھے پانی دو، ذرا میں دودھ میں اس کو ملا دوں، دودھ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے۔ تو اس کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ اماں کیا تم نے امیر المؤمنین کا اعلان نہیں سنا؟ انہوں نے کہا ہے کہ دودھ بغیر پانی ملائے فروخت کرتا ہے۔ تو والدہ نے جواب دیا کہ بیٹی یہاں کون سا امیر المؤمنین دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ اماں امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المؤمنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر ایسا اثر ہوا، اس جملے کا اگلی صبح اپنے بیٹے کا، اپنے صاحبزادے کا رشتہ لے رہا۔ تو جب اس عورت نے دیکھا کہ امیر المؤمنین میرے گھر پر اور رشتہ لے کر، اور بڑی حیرت کے ساتھ پوچھنے لگی کہ اے امیر المؤمنین آپ اتنے بڑے اور میں جو غریب سی دور پر گزارا کرنے والی، ہمارا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے عورت، جو تیری بیٹی کے پاس ہے وہ مدینہ منورہ کی کسی عورت کے پاس نہیں ہے، اللہ نے تیری بیٹی کو ایسی دولت سے نوازا ہے، میں وہ اس دولت کی وجہ سے یہ رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو کیا تھا یہ جو اس بچی نے جواب دیا؟ وہ اللہ کا خوف تھا، وہ ڈر تھا کہ اگر امیر المؤمنین نے ہمیں یہ بات کہی ہے تو اس وجہ سے کہی ہے تاکہ ہمارے دلوں میں تقویٰ آئے۔ وہی تقویٰ تھا کہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں آئے۔ تو پھر اس عورت سے ایک بچی پیدا ہوئی، اس بچی کی آگے جب شادی ہوئی تو ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت وہ سب کے سامنے ہے کہ جب وہ خلیفہ نہیں بنے تھے یا وقت کے بادشاہ وہ نہیں بنے تھے، اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ جب وہ ایک لباس پہن لیتے اس کو اتارتے تو دوبارہ وہ لباس زیب تن نہیں کرتے، اتنے مالدار تھے۔
لیکن جیسے ہی وہ خلیفہ بنے، ملک کی سرپرستی ان کے ہاتھ میں آئی، جتنا بھی مال و زر تھا سارے کا سارا حکومت میں جمع کروا دیا، حکومت کے خزانے میں جمع کروا دیا۔ پھر کیفیت یہ تھی کہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو کٹا پرانا ان کا کفن تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ تقویٰ تھا، اللہ کا خوف تھا۔ اور آج ہم سب اپنی اپنی حالتوں کو جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان تقویٰ کیسا ہے۔ اگر ہم نے تقویٰ دیکھنا ہو تو ہمارے اندر تقویٰ صرف اور صرف 3 چیزوں میں ہے۔ وہ سوشل میڈیا ہے، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام۔ اس کے اوپر ہم دیکھ لیں تو ہمیں ایسے معلوم ہوگا جیسے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بالکل اس طرح بن گیا ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یا کہ صحابہ کرام کا زمانہ چل رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس زندگی سے ہم نکل کر عملی زندگی میں آئے تو ہر طرف ہم دھوکہ دینے والے ہیں، روزہ بھی ہم رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، ہر کچھ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دھوکہ دہی ہماری ختم نہیں ہوتی۔ اور ہمارے ہمسایوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا، لیکن ہمیں ان کا خیال نہیں، ہمیں ان کا بالکل بھی پتہ نہیں۔ ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ ہم نے مہنگی سے مہنگی چیز کھانی ہے، مہنگی سے مہنگی پرفیوم اپنے لیے رکھنی ہے، اچھے سے اچھا لباس لباس کرنا ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسایوں کا، اپنے عزیز و اقارب میں سے ان کا خیال رکھنا، یہ امت محمدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہمسایوں کے حقوق اس قدر نازل ہوئے کہ مجھے شبہ ہوا کہ کہیں اللہ رب العزت وراثت میں حقدار نہ بنا دے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں اور ہمارے اخلاق کیا ہے؟ ہم تو اب یہاں تک ہم تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمارا تعلق بھی ان سے بنتا ہے کہ جو کھاتے پیتے لوگ ہوں، سرمایہ دار ہوں۔ پھر دوسرے نمبر پر آج کے زمانے میں جو بہت ہی بری چیز پائی جاتی ہے وہ ہم بچوں کا جب رشتہ تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، خاص طور پر ہماری جو بہنیں ہیں، مائیں ہیں، وہ اپنے بیٹے کے لیے جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتی ہیں تو کم سے کم 10-20 گھروں کا وہ چکر لگاتے ہیں اپنے بیٹے کی دلہن تلاش کرنے کے لیے۔ تو پھر جب اپنی گھر میں وہ کیفیت آتی ہے کہ ایک آیا خاندان والا وہ اس کی بچی کو ٹکرا کے چلا گیا، پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا کیفیت میرے اوپر گزر رہی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے بچوں کے لیے بچی تلاش کرتے ہیں تو پھر اس وقت یہ ہم خیال نہیں کرتے۔ بہت سے ایسے گھرانوں کو میں جانتا ہوں جو اسی وجہ سے پریشان ہیں، ہمارے پاس آگے باتیں بھی کرتے ہیں کہ قاری صاحب دعا کریں کوئی اچھا رشتہ ہو جائے۔ ہر ہفتے میں، ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی دیکھنے کے لیے آتا ہے، لیکن وہ الٹی سیدھی بات ہے، الٹا سیدھا جواب ہی دے کر چلا جاتا ہے۔ تو خدا ایسی حرکات نہ کریں، اپنے بچوں کے لیے آپ نے شادی ان کی کرنی ہے، ایک بچی کا انتخاب کریں، دوسروں کی تصویر نہ کریں۔ اگر آپ کو وہ پسند نہیں بھی آیا رشتہ تو اس کو جواب کسی آسان انداز میں دیا جائے تاکہ آگے والے جو گھر والے ہیں ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج کل ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو سب سے اللہ رب العزت نے بات درمیان میں رہ گئی کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جس طرح 2 اللہ رب العزت نے راستے بتلا دیے، اس کو ایک نیکی کا ایک برائی کا، اس میں دوسری چیز یہ بھی ہے کہ انسان میری عبادت یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے کرتے اپنے حقوق العباد کو کس طرح لے کر چلتا ہے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا اگر شہید ہو جاؤں تو میری مغفرت ہو جائے گی، میری بخشش ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تیری بخشش ہو جائے گی، تیری مغفرت ہو جائے گی۔ اب وہ تھوڑی دور واپس گیا، ابھی واپس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے پکار کر کہا علت دہی، ہاں مگر
قرض ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک تم ادا نہیں کرو گے اس وقت تک تم جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکو گے، تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ یا تو وہ شخص معاف کر دے یا تم اس کو ادا کر دو، پھر تمہاری بخشش ہوگی۔ اب قرض صرف وہی تو نہیں کہ جو ہم نے پیسے لے لیے یا کسی سے کوئی چیز ادھار کر دی، قرض صرف وہی تو نہیں، قرض تو وہ بھی ہے اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی تو وہ میرے ذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر آج میرے ذمہ کسی کا کوئی قرض ہو، کوئی چیز لینی دینی ہو تو آج مجھ سے لے لے، کل قیامت کے دن مجھ سے کوئی سوال نہ کرے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عدل و انصاف کرنے والا ہے؟ نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا جو آدمی اللہ رب العزت کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، کوئی ذرہ برابر بھی گناہ ان سے سرزد نہیں، اس کے باوجود اللہ کا خوف اتنا ہے کہ ساری ساری رات مصلی پر گزار رہے ہیں، سارا سارا دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی دو وجوہات، ایک ہمیں بتلانے کے لیے کہ تم نے زندگی اس طرح گزاری ہے، ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی عبادت نہ کرتے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کی بخشش، لیکن کیا کیوں؟ تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور پیغام لانے والا سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے۔ جتنی عبادت اللہ رب العزت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی، ہم میں سے کوئی بھی اس کے ایک چوتھائی حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم نے اپنی زندگی ان کی زندگیوں کی طرح گزارنی۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے، ورنہ جس طرح کے آج کے ہمارے ملک کے حالات ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف حکمران نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کی عوام ہوتی ہے اللہ رب العزت حکمران بھی ان پر ویسے ہی مسلط فرما دیتے ہیں۔ اب ہم زیادہ دور کا سروے نہ کریں، اپنے اپنے گھروں کا ہی سروے کر لیں، ہمیں یہی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے گھروں میں نمازی کتنے ہیں، روزہ دار کتنے ہیں، دوسروں کا خیال رکھنے والے کتنے ہیں۔ ایک ایک گھر میں دو دو تین تین بھائی آپس میں سروں کے ساتھ نہیں رہتے، تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت کہاں سے ہے؟ دو مسلمان بھائیوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ آپس میں 3 دن تک نہیں بلاتے تو ان کے لیے ان کی نماز قبول نہیں ہو رہی۔ تو جو سگے بھائی ہیں، جو ایک ماں باپ کے بیٹے ہیں، ایک ماں باپ کے بہن بھائی یہاں سے پیدا ہوئے، وہ آپس میں نہیں بلاتے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے زوال نہ آئے تو کیا ہے؟ اور ہماری لڑائیاں کس وجہ سے ہیں؟ یا تو بچوں کی وجہ سے، یا بہت بڑی لڑائی ہوگی تو زمین میں تھوڑے سے ٹکڑے کی وجہ سے۔ اور انسان جب اس دنیا سے جائے گا تو بالکل خالی ہاتھ جائے گا۔ سب کو پتہ ہے، ہم میں سے کسی کو بھی یہ ایسا نہیں کہ جس کو یہ علم نہ ہو کہ میں نے یہاں سے خالی ہاتھ جانا ہے۔ تو ہم کرتے کس کے لیے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے۔ اور اولاد ماشاءاللہ سے پھر ایسی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کبھی اس نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے بھی ہمیں سارے ثواب کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہمیشہ نیک اولاد کی دعا کریں اور اپنے لیے مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے لیے زندگی گزاریں، اپنی اولاد کے لیے نہیں۔ اپنے لیے زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ گیا، وقت بھی ہو گیا۔ ایک آدمی بہت زیادہ مالدار تھا، سرمایہ دار تھا، وہ اپنے فیکٹری سے یا اپنے کام سے جب فارغ ہوا ہے تو راستے میں آتے آتے اس نے کچھ فروٹس خریدے اپنے، وہ لے کر گھر آیا، ٹیبل پر رکھ دی۔ اب اسے کچھ کام آیا تو وہ باہر چلا گیا اس کام کے سلسلے میں۔
جب وہ واپس آیا تو گھر آ کے دیکھا وہ جو فروٹ وہ لے کر آیا تھا اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ کچھ بھی باقی نہیں، اس نے پوچھا گھر والوں سے کہ میں یہ فروٹ لے کر آیا تھا وہ کہاں گئے؟ وہ تو ہم نے سب کھا پی لیے، کچھ بھی نہیں بچا۔ وہ فوراً گھبرا کر وہاں سے اٹھا اور جلدی جلدی گھر سے باہر نکل گیا۔ گھر والے بھی پریشان، پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اب گیا، جگہ دیکھی، وہاں پر ٹھیکیدار وغیرہ سے بات کی، مسجد کی تعمیر شروع کروا دی۔ اب وہ تعمیر کا کام شروع کروانے کے بعد گھر آیا، گھر والے بھی پریشان ہیں کہ وہ اتنی گھبراہٹ کے اندر گیا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا۔ جب گھر آیا تو پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا، یکدم سے اٹھ کے باہر چلے گئے؟ تو کہنے لگا کہ میں اپنی تیاری کرنے کے لیے گیا۔ تو کیسی تیاری؟ کہا کہ میں یہاں پر فروٹ لے کر آیا، اپنے ذاتی پیسوں سے میں نے وہ خریدے، مجھے وہ پسند آئے، میرا دل چاہا کہ میں ان کو کھاؤں، میں وہ لے کر آیا، میں نے یہاں پہ رکھے۔ کسی نے میری فکر نہیں کی کہ وہ خرید کر لایا ہے کہ چلو ایک فروٹ ہی اس کے لیے رکھ دیں، ایک فروٹ کا ایک حصہ ہی اس کے لیے رکھ دیں۔ تو میں نے سوچا کہ اگر میں مر گیا تو میری جو اتنی مال و زر ہے، اتنا مال و دولت ہے، یہ تو سب آپس میں تقسیم کر دیں گے، میرے لیے کیا رہ جائے گا آخرت میں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ابھی سے میں اپنی تیاری کر لوں۔ اب میں مسجد کے لیے میں نے جگہ پہلے خریدی، اب اس کے اوپر میں نے مسجد کا کام شروع کروایا، شروع کروا کے اب میں گھر آ رہا۔ تو یہ کسی وقت میں کسی کے دل کے اوپر کوئی بات اثر کر جاتی ہے، اللہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے، اللہ رب العزت سے میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمنا كما ربياني صغيرا رب يسر ولا تعسر وتأمين بالخير بالأسماعين اللهم انصر محمد صلى الله عليه وسلم يا إلهنا Ya Allah